سوال: کیا بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک حسنہ اور دو سیئہ؟ بعض صاحبان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول نعمت البدع سے بدعت کے حسنہ ہونے پر دلیل لاتے ہیں۔ حدیث شریف میں کس قسم کی بدعت کو ضلالت کہا گیا ہے؟ جواب: بدعت کی تعریف و اقسام۔ شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں اس کی کوئی قسم حسنہ نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت سیئہ اور ضلالہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے، کلو بدعت ضلالہ۔ البتہ لغوی اعتبار سے محض نئی بات کے معنی میں بدعت حسنہ بھی ہو سکتی ہے اور سیئہ بھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح با جماعت کے بارے میں نعمت البدعۃ ھذہ کے الفاظ جو فرمائے تھے، ان میں بدعت سے مراد اصطلاحی نہیں بلکہ لغوی بدعت ہی ہو سکتی ہے، اس لیے اسے بدعت کی ایک قسم حسنہ قرار دینے کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے بدعت کا شرعی مفہوم سمجھ لینا چاہیے، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا نماز تراویح با جماعت کا طریقہ رائج کرنا اس مفہوم کے اعتبار سے بدعت کی تعریف میں آتا بھی ہے۔ عربی زبان میں بدعت کا لفظ قریب قریب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں لفظ جدت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک نئی بات جو پہلے نہ ہوئی ہو یا جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو، لیکن شریعت میں یہ لفظ اس وسیع مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا۔ نہ اس مفہوم میں ہر نئی چیز یا ہر نئے کام اور طریقے کو گمراہی قرار دیا گیا ہے۔ شرعی اصطلاح میں بدعت سے مراد یہ ہے کہ جن مسائل و معاملات کو دین اسلام نے اپنے دائرے میں لیا ہے، ان میں کوئی ایسا طرز فکر یا طرز عمل اختیار کرنا جس کے لیے دین کے اصلی مقصد میں کوئی دلیل حجت موجود نہ ہو۔ اس تعریف کی روح سے وہ مسائل و معاملات یا مسائل و معاملات کے وہ پہلو جن سے دین نفیاً یا اثباتاً کوئی تعرض نہیں کرتا، جن کے متعلق صاحب شریعت نے خود فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، بدعت و سنت کی بحث سے خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کے بدعت ہونے یا نہ ہونے کا سوال صرف انہی امور میں پیدا ہوتا ہے جن میں انسان کی رہنمائی کرنا دین نے اپنے ذمے لیا ہے اور جن میں اللہ اور اس کے رسول نے احکام دیے ہیں یا اصولی ہدایات عطا فرمائی ہیں، خواہ عقائد اور خیالات و تصورات کے باب سے تعلق رکھتے ہوں یا اخلاق سے، یا عبادات اور مذہبی رسوم سے، یا معاشرت، تمدن، سیاست، معیشت اور دوسری ان چیزوں سے جنہیں عام طور پر دینوی معاملات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان امور میں جب کوئی ایسی بات کی جائے گی جس کے ماخذ کا حوالہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ہدایت میں نہ دیا جا سکتا ہو، یا جس کے حق میں دین کے اصل ماخذ اصلیہ سے کوئی معقول دلیل نہ پیش کی جا سکتی ہو، تو وہ بدعت ہوگی، اور اگر وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف پڑتی ہو تو اس پر محض بدعت کا نہیں بلکہ فسق اور معصیت کا اطلاق ہوگا۔ بدعت کے شرعی مفہوم کی اس تشریح کے بعد یہ بات محتاج کلام نہیں رہتی کہ اس کے معنی میں جو چیز بدعت ہو اس کے حسنہ ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو لازماً سیئہ ہوگی، اور اس کو سیئہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دین نام ہے اس نظام کا جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ہدایت پر مبنی ہو، اور اس نظام میں بہرحال ایسی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی جو اس تعلیم و ہدایت پر مبنی نہ ہو۔ ایسی کوئی چیز جب بھی اس میں داخل ہوگی اس نظام کے مزاج اور اس کی ترکیب کو بگاڑ دے گی۔ پھر کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بگاڑنے والی چیز حسنہ بھی ہو؟ اب دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس چیز کو اچھی بدعت کہا تھا، کیا وہ واقعی اس معنی میں بدعت تھی جس میں کوئی شے اصطلاح شرع میں بدعت قرار پا سکتی ہے؟ جہاں تک نفس تراویح کا تعلق ہے، یعنی رمضان میں نماز عشاء کے قیام لیل، وہ تو صرف جائز ہی نہیں، مندوب اور مسنون بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کو دوسرے دنوں کے قیام لیل سے زیادہ اہمیت دی ہے اور اس پر عمل فرمایا ہے۔ جہاں تک اس کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تعلق ہے، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں عمل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جائز رکھا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختلف مقامات پر مختلف لوگ رمضان میں رات کے وقت نماز پڑھتے تھے، جس کو جتنا قرآن یاد ہوتا وہ اتنا ہی پڑھتا، اور کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ 7 یا کم و بیش مقتدی کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر جہاں تک ایک جماعت میں سب کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کا تعلق ہے، اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کئی مرتبہ عمل فرمایا ہے۔ ترمذی، ابو داؤد اور دوسری کتب سنن میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک رمضان کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے میں 7 دن باقی تھے کہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ 1/3 شب گزر گئی، پھر ایک دن چھوڑ کر ایک روز سحری کے وقت تک پڑھاتے رہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور رمضان کا حال بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 دن مسلسل نماز تراویح پڑھائی، پھر تیسرے یا چوتھے روز جب لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نہ نکلے، اور بعد میں اس کی وجہ یہ بیان کی کہ کہیں یہ فرض نہ قرار دے دی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ تو مسنون تھا۔ اب جس چیز کو نئی بات کہا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طریقہ کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا۔ اس چیز کو بدعت اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھانے کی وجہ صرف یہ بیان فرمائی تھی کہ کہیں یہ لوگوں پر فرض نہ قرار دے دی جائے۔ یہ وجہ خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ طریقہ رائج ہونا اور تمام حیثیتوں سے تو پسندیدہ تھا، البتہ فرض قرار پا جانے کا اندیشہ اس میں مانے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے رائج فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد اس اندیشہ کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی، کیونکہ کسی دوسرے شخص کا عمل کسی چیز کے شریعت میں فرض ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منشا کو پورا کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس توجیہ میں مضمر تھا، یعنی یہ کہ یہ طریقہ رائج تو ہو مگر مشروع اور مسنون طریقہ کی حیثیت سے، نہ کہ فرض کی حیثیت سے۔ اس پر بعض لوگوں کو جب بدعت ہونے کا شبہ ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا کہ اچھی بدعت ہے، یعنی یہ نئی بات تو ہے مگر اس نوعیت کی نئی بات نہیں ہے جسے شریعت میں مذموم قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بالاتفاق اس طریقہ کے رواج کو قبول کیا، اور ان کے بعد ساری امت اس پر عمل کرتی رہی، ورنہ کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں اسے رائج کرنے کا ارادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں پیدا ہوتا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی پوری جماعت بھی آنکھیں بند کر کے اسے قبول کر لیتی۔